بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، اور خاص کر عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک خاص عمل بتایا گیا ہے جس کو ہماری مائیں بہنیں آٹا گوندتے وقت کریں گی تو ان کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کی ہر دعا کو قبول کرے گا، اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ رات کی بچی ہوئی روٹیاں پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے، اور بچی ہوئی روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کون سی برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا امیر المومنین، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا آسان سا عمل بتا دیں جس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت و احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہی عمل بھی ایک عجیب عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق پہنچایا اور رزق پکانے کی طاقت تو نے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا کہ جب انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے پوچھا، یا امیر المومنین، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پھر فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی رزق کی بد دعا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی کہ یا حضرت، رزق کی بد دعا کیسے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے نا واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو، اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے اور دوسری اللہ کی مخلوقات اسے آرام سے کھا سکے۔ اے عورت، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا، اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص کو دیکھ لیا، تو آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور برستا ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جس کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس روٹی پر نور برساتے رہو، جس نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا،
کیونکہ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے، بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی جتنی فراوانی ہے، اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے، ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کے فرائض پورے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان برے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے آؤ۔ وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باسی روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو کی روٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پکاتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے تاکہ جو بھی موٹے موٹے تنکے ہوں وہ اڑ جائیں، اور باقی کو گوندھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چھلنی نہیں ہوتی تھی، اور آپ اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کی روٹی کو بنا چھانے کھایا کرتے تھے، آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روزانہ کھانا ہو، فاقہ ہوتا تھا۔ بہرحال آج کل کے رواج میں آٹا چھنا ہوا آتا ہے، تو ہم کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہیں، الحمدللہ، یہ بھی کھائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو کی روٹی بھی شروع کر دیں تاکہ سنت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی خطاؤں کو معاف کر کے ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔